السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایکسپلین دی بک آف اینوک۔ یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غروب کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چروا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود غار کی طرف گیا، جہاں سے ایک آواز آئی جیسے کہ ایک گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانی تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئی جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی بالکل عجیب و غریب اور مختلف کہانی بیان کرتی ہے۔ اس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے جن میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر صحیفے کے طور پر اتری اور اسے بائبل سے کیوں الگ کر دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے بارے میں سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا ہی سے اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کچھ نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے جن میں تورات، زبور، انجیل شامل ہیں، جن کو آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہیں، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا۔ اس کتاب کا کتاب آف اینوک یعنی دی بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب اینوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی جسے اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور یشوع علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے، کیونکہ محققین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منس میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یامر کے بیٹے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے، جبکہ سومیری تختیوں پر کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب کہانی بیان کرتی ہے جس کے مطابق خداوند نے واچرز یعنی فالن اینجلز کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلق قائم کر لیں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جس کے نتیجے میں نفیلیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے۔ وہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ ہر چرند پرند، جنگلی جانور اور حیوان بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ ہنوک کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا، آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازے نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ 4 فرشتے باغی فرشتوں اور نفیلین کو سزا دیتے۔
کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے، ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ تا قیامت قائم رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب حنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اٹھتے تھے اور دنیا اور پہاڑ کو آسمان سے دیکھا کرتے تھے۔ حنوک کی گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نفیلین اور دیو قامت مخلوق ختم ہو جائے گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام نفیلین اور دیو قامت کو ختم کر دیا گیا، اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی پر سوار کیا تھا وہی باقی بچے، جس کے بعد دوبارہ دنیا میں انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجل جو اللہ کے فرشتے تھے کہ وہ نافرمان کیسے ہوئے، جبکہ اسلامی عقائد کہتی ہیں کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے، لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجل کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا، جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانی سومیری تختیوں میں بھی واچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سومیری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ یہ انسانوں سے ایکنالوجی کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ اور بہتر تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور تکنیک سکھائیں، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔